کامیابی سے ہمکنار ہونے والے اس تاریخ ساز انقلاب نے ایران کی 2500 سالہ شاہی حکومت کا خاتمہ کر کے حکومت جمہوری اسلامی ایران کا قیام عمل میں لا کر اپنی تاریخ کے نئے دور کا آغاز کیا تھا۔ اسلامی انقلاب کا جائزہ لینے اور ایرانی قوم کی آغاز تحریک اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پر توجہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلا شک و شبہ انقلاب اسلامی ایران دشت کرب و بلا کی تحریک اور پیغام کے نتائج میں سے ایک ہے۔ ایک منظم احتجاج اور ایک منظم عوامی حمایت کے ذریعے ایک بہت بڑی تبدیلی لائی گئی، اور اس تبدیلی کو ایران کے عامت الناس نے قبول کیا۔ 2500 سال غلامانہ ذہنیت کے ساتھ پرورش پانے والی قوم نے پوری دنیا کو آزادی کا ایک ایسا پیغام دیا جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں اگر ملتی ہے تو بہت کم ملتی ہے۔ اسلامی انقلاب آنے کے بعد وہاں امن ہے اور حدود کا نفاذ ہے، لوگ جو ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں۔ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ جو ایران کے انقلاب کے بعد آئی ہے کہ عالم اسلام میں ایک حوصلہ پیدا ہو گیا، اور جو ایک معذرت خواہانہ سا طرز عمل تھا مغرب کے مقابلے میں، وہ طرز عمل تبدیل ہوا۔ یہ انقلاب چونکہ حقیقتاً ایک اسلامی انقلاب تھا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ وہ علماء جو ان کی ہمراہی کر رہے تھے، تو ان کا مقصد صرف اور صرف حاکمیت اور حکومت اسلامی تھی۔ تو مسلمانوں میں ایک حوصلہ بڑھا، مسلمانوں کو اپنے دین کی بالادستی کا احساس ہوا، اور دنیا کے تمام مسلمانوں نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ غیر مسلم جو قوتیں تھیں اور غیر مسلم ممالک تھے، ان کی بنیادیں بھی ایک مرتبہ ہل کے رہ گئیں کہ اگر یہ ایسا انقلاب دوبارہ کسی اسلامی ملک میں آیا یا کسی ریاست میں آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایران کی سرزمین پر اسلامی انقلاب کا ظہور ہوا۔ یہ انقلاب نہ فقط ایران کے لیے تھا بلکہ یہ پورے عالم اسلام پر اور اس سے بھی بڑھ کر پوری دنیا پر اس کے اثرات مترتب ہوئے۔ اور اس کے بعد 8 سال جو ایران پر جنگ مسلط کر دی گئی، اس کا مقابلہ کرنا بھی آپ کی اور ایرانی قیادت کا ولولہ انگیز ہونا ہی ثابت کرتا ہے۔ حضرت امام خمینی نے اس میں ایک ایسا حسین امتزاج پیدا کیا، اور اس کو اس قدر احسن انداز سے اس کو اسلامی انقلاب میں تبدیل کیا کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کی ہر جانب خوشبو نظر آنے لگی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، آپ نے انبیاء کی اس سنت کو جو نبی کے بعد امام کی ذمہ داری ہوتی ہے اور امام کے بعد نائب امام یعنی ولی فقیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ سعودی انقلاب وہ صورت سامنے نہیں لا سکا جو ایرانی انقلاب لے کر آیا۔ ایران میں انقلاب کے ساتھ دنیا نے اس کو تسلیم کیا کہ یہاں پر اسلامی قواعد، اسلامی قوانین، اسلامی شاعر
وہ سامنے آ گئے۔ اللہ کی مدد سے آخرکار ان اسلامی انقلابیوں کو کامیابی ہوئی، جنہوں نے آنے کے بعد اسلام کے پورے کلچر کو تبدیل کر کے اسلامی ڈھانچے میں ڈال دیا۔ اسلامی انقلاب ایران یہ وہ انقلاب تھا کہ نہ صرف اسلام کے لیے، نہ صرف اہل ایران کے لیے، نہ صرف تہران کے لیے، بلکہ یہ وہ انقلاب تھا جو پوری امت کے لیے اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پیغام اور ایک میسج تھا۔